الرحیم یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہروار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا جمعہ شریف ایک انتہائی اہم عنوان پر آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اسی کا اگلا حصہ آج آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ قرآن کریم برہان رشید اللہ کریم نے اس کو کتاب ہدایت بنایا، مگر قرآن سے ہدایت لینا یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں۔ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن پاک سے ہدایت کا نور پاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے پچھلے جمعہ پر بارش کی مثال سے بھی مسئلے کی وضاحت کی تھی۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ یہ بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کے مفہوم پر واردات کا سلسلہ اور مفہوم کو بدلنے کا سلسلہ بہت پرانا شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر شرک کا فتویٰ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگایا۔ یہی ٹولہ اس کو خارجیوں کا نام دیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے خارجیت وجود میں آئی۔ اس ٹولے کا ذکر حدیث کی کتابوں کے اندر کثرت سے موجود ہے۔ اس ٹولے کی علامتیں بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی، اور اس ٹولے کی جو خاص علامت بخاری شریف کی حدیث میں ہے وہ شروع میں سماعت کیجیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بخاری شریف میں موجود ہے کہ یہ جو خارجی لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ پاک پر، حضور کے داماد پاک پر، مولا مرتضیٰ پاک پر شرک کا فتویٰ داغنے والے
حضرت عبداللہ بن عمر کا ان کے بارے میں فتویٰ یہ تھا کہ کان یراہم شرار خلق اللہ، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ رب کی ساری مخلوق میں سے بدترین لوگ اگر ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں۔ اب میں اس جملے کو کھولوں تو الفاظ کچھ تکلیف دہ بھی میری زبان سے نکل جائیں گے، اگر آپ اپنے ذہن کے اندر اس جملے کو دوبارہ ذہن میں ڈال کے سوچ لو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کان یراہم شرار خلق اللہ، کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے اس ٹولے کو بدترین سمجھتے تھے۔ ساری مخلوق میں آپ کو پتہ ہے کیا کیا آ جاتا ہے، اور ساری مخلوق میں سے بدتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو سمجھتے تھے۔ ان کا گناہ کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ ان تعلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ وہ قرآن مجید کی ایسی آیات پڑھتے ہیں، ایسی آیات لیتے ہیں کہ جن آیتوں کو اللہ کریم نے نازل کافروں کے بارے میں کیا تھا، اور وہ وہی آیتیں پڑھ کر مومنین مسلمین پر فٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی کافروں کے بارے میں جو حکم آئے تھے، کافروں کو اللہ کریم نے جو کچھ کہا تھا، اور کافروں کے بارے میں جو رب ذوالجلال جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا، وہ آیتیں پڑھ کر مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں، مومنوں پر حکم لگاتے ہیں۔ اب یہ خارجیت آج تک ختم نہیں ہوئی، اور اس علامت کے ساتھ آج بھی یہ لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن ضرور پڑھیں گے، اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ خارجی ٹولہ قرآن اتنا پڑھے گا کہ تم سمجھو گے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی کوئی نہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہی کوئی نہیں، یہی بہتا قرآن پڑھتے ہیں، بڑی تلاوتیں کرنی آتی ہوں گی ان کو، لیکن میرا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، سرکار نے فرمایا جتنا بھی پڑھ لیں اے حلق سے نیچے ان کے قرآن نہیں جائے گا۔ پڑھیں گے صحیح قرآن، لیکن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، کیونکہ ان کو قرآن کے مطلب کا پتہ نہیں۔ قرآن کا مطلب اپنی مرضی کا کر کے آیتیں کافروں والی بتوں والی پڑھ کر اللہ کے بندوں پر، مسلمانوں پر، نبیوں پر، ولیوں پر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مخلوق خدا میں سے بدترین ٹولہ ہے جو قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرے کہ قرآن مجید کا مفہوم پلٹ کر غلط بیان کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ یہ خارجیوں کا ٹولہ بہت خطرناک گروہ ہے۔ اب سنیے دوسری حدیث، یہ مسلم شریف کی، جہاں سے ہمارے اس موضوع کا ایک حصہ بھی بیان ہو جائے گا کہ یہ خارجی گروہ قرآن مجید کی آیتوں کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ تابعین میں سے ایک بزرگ تابعی ہیں جن کا نام ہے یزید الفقیر۔ کیا نام ہے؟ یزید الفقیر۔ یہ خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کنت قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، کہتے ہیں کہ میں نے خارجیوں کی جس وقت تقریریں سنی، باتیں سنی، تو مجھ پہ بھی خارجیت کا اثر ہو گیا، اور میں خارجیت کی طرف جھکاؤ کر گیا، میلان کر گیا، خارجیت کی طرف میرا میلان ہو گیا۔ اب دیکھو کتنا قریب کا دور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے قریب کا، لیکن خارجیت اس وقت بھی ایکٹیو اتنی تھی اور اس کی ورکنگ تھی، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنا کے اس جال میں پھنسا کے لوگوں کو بے ادب بنانا، گستاخ بنانا، یہ والی صورتحال ان کی تھی۔ یزید الفقیر خود کہتے ہیں کہ مجھ پہ خارجیت کا اثر ہو گیا اور میں خارجیوں کے ساتھ مل گیا۔ فخرجنا فی اصابۃ ذوی عدد نرید ان نحج، کہتے ہیں ہمارا ایک ٹولہ، ہماری ایک جماعت مل کر نکلے، کدھر؟ حج کرنے کے لیے، کہ ہم مکہ شریف جائیں اور حج کریں۔ حج کرنے کے لیے ہم نکل پڑے جماعت کی شکل میں کہ ثم نخرج علی الناس، کہ حج کریں گے، حج کے بعد لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ اس نیت سے خارجی گروہ نکلا، اور حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں کہ مجھ پہ بھی ان کا اثر تھا تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ میں حضرت یزید الفقیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی اور انہوں نے خارجیت کو چھوڑ دیا تھا۔
جلد ہی ذہن میں کوئی غلط شبہ نہ سوچ بیٹھنا کہ یہ بعد میں تائب ہوئے، پوری روایت سنیں گے تو آپ کو خود مطلب سمجھ آ جائے گی۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا، حج کرنے کے لیے ہم نکل پڑے۔ فمررنا علی المدینہ، ہمارا گزر مدینہ شریف سے ہوا۔ جا کدھر رہے تھے؟ حج کرنے کے لیے، اور گزرے کہاں سے؟ مدینہ شریف سے۔ بڑے غور سے سننا۔ فَإِذَا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یحدث القوم جالس الی ساریۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے نکلے، مدینہ شریف سے گزر رہے تھے تو مدینہ شریف کی ایک مسجد میں دیکھا کہ حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ کی اپنے گھر میں دعوت کی تھی، اور رسول خدا پورا لشکر لے کر ان کے گھر میں تشریف لے کے گئے تھے، اور چند بندوں کا کھانا حضور علیہ الصلوۃ نے ڈھیر سارے لوگوں پر پورا کر دیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر درس حدیث دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ درس حدیث، حدیث پاک بیان کر رہے ہیں۔ اور کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت سٹیٹس کون ہے؟ کیا ہے ان کا؟ صحابی رسول ہے۔ انہوں نے قرآن و سنت ڈائریکٹ دربار مصطفیٰ سے سیکھا ہے، یعنی سرکار کے شاگرد ہیں، حضور کے شاگرد، حضور کے پاس بیٹھ کر حضور سے حدیثیں پڑھنے والے، حدیث رسول کا درس مدینہ شریف کی مسجد میں دے رہے تھے حضرت جابر بن عبداللہ، اور یہ خارجیوں کا ٹولہ مسجد کے پاس سے گزرا تو کہتے ہیں ہماری جماعت بھی وہاں پہ بیٹھ کر حضرت جابر کا درس حدیث سننے لگ گئی۔ حضرت جابر حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ بیٹھ کر حدیث سن رہے ہیں۔ دوران درس تقریر کے دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنمیوں کا ذکر شروع کیا کہ جہنمیوں کو جس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا، گناہ گار لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس ذکر کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ اور اس دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ لوگوں کو جس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے امتیوں کی شفاعت فرما کے، سفارش فرما کے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب اس پہ بھی آپ کا ایمان ہے نا کہ گناہ گاروں کی شفاعت سرکار فرمائیں گے، جہنمیوں کے جہنم سے نکلوائیں گے، اور جہنم سے نکلوا کے پھر جنت عطا فرمائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی درس چل رہا تھا، اور صحابی رسول مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے یہی حدیث اور یہی درس لوگوں کو سنا رہے تھے۔ اب جو خارجیوں کا ٹولہ تھا، خارجیوں کو یہی وبا ہوتی ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ حضرت جابر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، حضور کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ سرکار اپنی سفارش سے، اپنی شفاعت سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے، تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میرے اوپر خارجیت کا اتنا اثر تھا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جابر تقریر کر رہے ہیں اور یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں خارجیوں کے گروہ میں تھا، اور ان کی تقریر سن کر میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور میں نے کیا کہا؟ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، میں نے اٹھ کے کہا صحابی رسول، اے جابر بن عبداللہ، یہ تم کیا بیان کر رہے ہو؟ یہ تمہاری تقریر کیسی ہے؟ یہ تمہاری تقریر تو قرآن کے خلاف ہے۔ بات سمجھو نا، خارجی اٹھ کے حضرت جابر کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری تقریر قرآن کے خلاف جا رہی ہے، اور اتنا فاسٹ طبیعت کا، اتنا جذباتی طبیعت کا کہ میں تقریر کے بعد کہہ لوں نہیں، دوران تقریر حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں میرے اوپر جو خارجیت کا اثر تھا وہ اتنا تیز تھا کہ میں فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور میں نے اٹھ کے کہا کہ اے صحابی رسول، یہ تم کیا بیان کر رہے ہو؟ یہ تمہاری تقریر قرآن کے خلاف ہے۔
یہ کہہ کر فوراً یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی۔ اب قرآن کی آیت سنو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، کہ جہنمی جب بھی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو جہنم میں دوبارہ دھکیل دیا جائے گا۔ جہنم سے رب نکلنے نہیں دے گا، جہنم سے رب نکلنے۔ اب توجہ سے سنو، یہ قرآن ہے، اس کے ہر لفظ پہ ہمارا ایمان ہے، ترجمے کے بھی ہر لفظ پہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا معنی ہے کہ جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو جہنم سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، دوبارہ جہنم میں کیا ہے دھکا دے دیا جائے گا۔ یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے اٹھ کے یہ آیت پڑھی، اور یہ آیت قرآن کی پڑھ کے حضرت جابر کو کہا کہ تمہاری جو تقریر ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے، تم تو قرآن کے خلاف بیان کر رہے ہو۔ اب آپ کو مزاج تھوڑا خود بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ایسی صورتحال کہ جن لوگوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے کہ جی قرآن میں یہ آ گیا، قرآن میں یہ آ گیا، اور پورا قرآن نہیں پڑھتے، کوئی ایک آیت پڑھ کر لوگوں کے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش، کہ جب بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو تو دل میں گھٹن اٹھنی شروع ہو جائے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اور فوراً آگے سے یہ والا انداز۔ یزید الفقیر کہتے ہیں میں صحابی رسول کے سامنے اٹھ کر کہنے لگا کہ یہ قرآن کے خلاف بیان ہو رہا ہے۔ حضرت یزید الفقیر کے سامنے جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ یہ میرے سامنے ایسی بات کر رہا ہے، تو حضرت جابر نے پھر کہا اتقرأ القرآن، فرمایا یزید الفقیر تو نے قرآن پڑھا ہے، تو نے قرآن۔ اب آپ اپنا ذہن حاضر کریں کہ یزید الفقیر نے کھڑے ہو کر آیت پڑھی تھی کہ نہیں؟ بولیے، قرآن کی آیت پڑھی تھی۔ اب پھر صحابی رسول کا کہنا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اس سوال کا کوئی تک تو نہیں بنتا تھا، تو مطلب ہمیں خود واضح ہو گیا کہ حضرت جابر اس سے یہ پوچھ رہے تھے وہ کلی ایک کا آیت پڑھی آ یا پورا قرآن پڑھا ہوا ہے تو نے؟ صرف یہ ایک آیت سنی ہے کسی خارجی سے یا پورا قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ یہ مطلب تھا حضرت جابر کا کہ بھائی ایک آیت پڑھ کر اپنی مرضی کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا یہ کیسے ٹھیک ہے؟ کیا تو نے پورا قرآن پڑھا ہے؟ تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول کے سامنے کہہ دیا ہاں جی میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا حوالہ پیش کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حل سمیت بمقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ فیہ، اگر پورا قرآن پڑھا ہے تو قرآن مجید میں کبھی شان مصطفیٰ بھی پڑھی ہے؟ یہ ہے بیان صحابی کا، سامنے ہے خارجی۔ حضرت جابر خارجی کو فرما رہے ہیں کہ قرآن تو تم نے پڑھا ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ کبھی قرآن میں سے شان مصطفیٰ کو بھی پڑھا ہے؟ کبھی یہ بھی پڑھا ہے کہ رب نے اپنے یار کو کتنی شانیں عطا فرمائی؟ یہ قرآن کی تقریر میں کبھی تمہارے خارجیوں کی تقریر میں آیا کہ قرآن پڑھ کے سنایا گیا ہو کہ رب ذوالجلال نے اپنے یار کو کتنی شانیں عطا فرمائی؟ قرآن میں اپنے محبوب کی شان بھی پڑھی ہے؟ تو آگے سے کہنے لگا یزید الفقیر کہ ہاں جی میں نے پڑھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سرکار کی شانوں میں سے ایک شان کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید کے 15ویں پارے میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم تجھے قیامت والے دن مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ایک صورت کا مناظرہ سمجھ لو کہ خارجی سامنے کھڑا ہے، حضرت جابر تقریر کر رہے ہیں اور تقریر پر اعتراض ہوا، حضرت جابر اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، صحابی رسول جواب دے رہے ہیں۔ تقریر پر اعتراض یہ تھا کہ تم کہتے ہو جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، کدھر جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کوئی جہنمی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ قرآن پڑھو، اللہ نے اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمانا ہے بروز قیامت، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ مقام محمود اللہ دے گا۔ اب حضرت جابر نے پوچھا خارجی سے کہ یہ بھی پتہ ہے تجھے بھلا کہ مقام محمود ہے کیا؟
یہ پتہ ہے تجھے کہ مقام محمود ہے کیا؟ اب خارجی چپ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، مقام محمود وہ مقام ہے جس مقام پر بٹھا کر رب اپنے یار کو اختیار دے گا کہ میرے محبوب جس کی مرضی ہے تیری جہنم سے نکالو، اسے جنت میں بھیج دو۔ جس کو دل کرتا ہے آپ کی مرضی محبوب، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا مقام محمود یہی ہے، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں بروز قیامت اپنے یار کو مقام محمود عطا فرماؤں گا۔ فرمایا مقام محمود کی شان یہ ہے، مقام محمود کے اوپر رب اپنے یار کو مقام یہی دے گا کہ اے محبوب میدان محشر کا معاملہ تیرے سپرد، جس کو دل کرتا ہے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دو۔ آج کا فیصلہ محبوب تیری رضا کے مطابق فرمایا جائے گا۔ اب حضرت جابر نے اس کی گفتگو کا رد کر دیا، اعتراض کا جواب دے دیا، اور اعتراض کا جواب دینے کے بعد پھر حضرت جابر صرف یہاں تک نہ رکے کہ تو جہنمیوں کے جہنم سے نکالے جانے پر سوچ رہا تھا کہ کیسے نکلیں گے حضور کی شفاعت سے۔ حضرت جابر نے تقریر بڑھا دی، گفتگو لمبی کر دی، اور گفتگو لمبی کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مقام محمود نہیں بلکہ حضرت جابر نے پل صراط کا ذکر بھی فرمایا۔ کس کا ذکر؟ آپ کا حضور سے تعلق ہے نا، تو فوراً یہ تعلق آپ کو گواہی دے رہا ہوگا کہ حضرت جابر نے پل صراط کے ذکر میں یہ بھی تو بتایا ہوگا نا کہ امت پل صراط سے گزرے گی، اور مدینے والا سجدے میں سر رکھ کے اپنی امت کی کامیابی کی دعا فرما رہا ہوگا۔ یہ بھی سنایا حضرت جابر نے۔ پھر حضرت جابر نے پل صراط کے ساتھ حوض کوثر کا تذکرہ بھی کیا۔ فرمایا حوض کوثر بھی ہوگا، حوض کوثر پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوگی، اپنے امتیوں کو پیالے بھر بھر کے پانی کے پلا رہے ہوں گے۔ یہ حوض کوثر کا ذکر بھی کیا۔ مگر یزید الفقیر کہتے ہیں کہ کچھ باتیں مجھے یاد رہیں، کچھ باتیں مجھے یاد نہ رہیں، لیکن کہتے ہیں جو یاد رہی تھی وہ یہ بات تھی جس پہ میں نے اعتراض کیا تھا کہ حضرت جابر نے کہا تھا کہ رب جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا، اور میں نے اعتراض کیا تھا کہ آیت میں ہے کہ جہنم سے کوئی نہیں نکالا جائے گا۔ تو حضرت جابر نے جواب دیا تھا کہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں نکل سکے گا، لیکن جس کو رب کے محبوب چاہیں گے اس کو نکال کر جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جہاں پہ یہ ذکر ہے کہ جہنمیوں کو نکلنے والوں کو دھکا دے کر دوبارہ جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ ذکر ہے کافروں کا، وہ ذکر ہے منافقوں کا، وہ ذکر ہے مشرکوں کا کہ رب کافروں کو جہنم سے نکلنے نہیں دے گا، مشرکوں کو جہنم سے نکلنے نہیں دے گا، منافقوں کو جہنم سے نکلنے نہیں دے گا۔ اور فرمایا جو میں سنا رہا ہوں یہ ذکر ہے حضور کے گناہگار مومن امتوں کا، اور حضور کے گناہگار مومنین امتی جب جہنم میں جائیں گے تو سرکار اپنے غلاموں کی سفارش فرما کر ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر نے جس وقت یہ تقریر کی، یزید الفقیر اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھا، خارجیوں کی جماعت کے ساتھ تقریر سنتا رہا۔ اور یہ رب کی مہربانی ہوتی ہے، کسی کو رب نے ہدایت دینی ہو تو ان کی جماعت میں بیٹھنے والے کو بھی اللہ نے ہدایت بخشی، اور ہدایت آتے ہی حضرت جابر کی تقریر سنتے ہی یزید الفقیر کا ذہن بدل گیا، اور یزید الفقیر فوراً کیا کہنے لگے؟ فرجانا، میں نے توبہ کر لی، میں نے کہا چھوڑو اس جماعت کو، چھوڑو اس پارٹی کو کہ جنہوں نے قرآن ہی ہمیں غلط پڑھایا۔ اب کہتے ہیں کہ میں پلٹا، اور پلٹ کر اپنے ان گروؤں کو دیکھا کہ جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی نہیں سنائی تھی۔ اب میں نے ان کو دیکھ کے کہا اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد ہے مدینہ شریف کی، اور جملہ سننا آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ حضرت جابر کی تقریر سن کر حضرت یزید الفقیر توبہ کر گئے، خارجیوں کو چھوڑ دیا، اور خارجیت چھوڑ کر صحابیوں کے ساتھ مل گئے، حضور کے صحابہ کے ساتھ مل کر جملہ جو بولا وہ کمال کا تھا۔ اپنے گروؤں کو مخاطب کر کے کہنے لگے او مولویو، تم نے ہمیں قرآن کیسے سنایا؟ اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ۔ ایس بابے کو بھی تو دیکھو نا، ایس کا چہرہ دیکھو،
اتنا نورانی چہرے والا مسجد میں بیٹھ کر حضور کی حدیث سناتے ہوئے بھلا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہو چہرہ دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں۔ حضرت یزید الفقیر نے جابر بن عبداللہ کا چہرہ دکھا کے کہا اس کو دیکھو، یہ سونے چہرے والا حضور کی حدیث بیان کر کے جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہے، اور میرا ایمان ہے سچا یہ ہے، جھوٹے تم ہو۔ اور حضرت جابر کی تقریر سن کر یزید الفقیر کہتے ہیں صرف میں نے نہیں، رب نے توفیق بخشی اور پوری جماعت نے حضرت جابر کے ہاتھ پہ توبہ کر لی، پوری جماعت نے حضرت جابر کے ہاتھ پر توبہ کر لی کہ ہمیں قرآن صحیح نہیں پڑھایا گیا تھا، قرآن میں سے شان مصطفیٰ کا بیان صحابی رسول نے نکال کے سنایا اور بتایا کہ قرآن ایسے پڑھو، ایک آیت پڑھ کر کافروں والی حضور علیہ السلام کی شان میں نقص نہ ڈھونڈنا۔ یہ ایک روایت جو مسلم شریف کی حدیث کی ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہم دکھا سکتے ہیں، ہم سنا سکتے ہیں، اور تو دل بدلنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ ہمارا کام ہے حوالہ دینا، ہمارا کام ہے پڑھ کے سنا دینا، کسی کو شک ہو تو دکھا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ آگے دل بدلنے یہ رب ذوالجلال جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ ہم اس واسطے سنا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر مفہوم پر واردات یہ اس وقت بھی ہو رہی تھی جس وقت تقریر کرنے والے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ ہوا کرتے تھے، اور لوگ ان کو بھی روک کے کہہ دیتے تھے کہ تم صحیح نہیں بیان کر رہے۔ اب سنو آگے اسی سلسلے میں یہ ابتدا باندھی، اب چند ایک آیات میں آپ کو سناؤں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید کی آیت، فقط ایک آیت سن کر عقیدہ نہیں بنا لینا، پورا قرآن پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، سارے قرآن پہ، کیونکہ ایک آیت سن کر جب کوئی مفہوم پہ واردات کرے تو بولا بالا طبقہ یہ نہ کہہ دے کہ مولوی صاحب تو قرآن ہی پڑھ رہے تھے۔ نہیں، اب دیکھو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ کریم نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، غور سے سننا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا کرتے ہیں انکار اور اللہ سے ملاقات کرنے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کا مطلب کیا ہے کہ بروز قیامت کا بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار، کہ قیامت نہیں آئے گی۔ دوئیں صفتاں کہہ دیاں کافراں دیاں نا، وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات یعنی قیامت کے دن کا بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَخَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے عمل برباد ہو چکے ہیں، ان کے سارے عمل، اب بولتے جائیے، ان کے سارے عمل برباد ہو چکے ہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھیں گے، ان کے اعمال کا قیامت کے دن وزن نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ غور سے سنو، اب کوئی آیت یہی پڑھے، اب ترجمہ یہ ہے کہ لا نقیمو، نہیں رکھیں گے ہم ان کے لیے بروز قیامت ترازو، ان کے اعمال کا وزن کوئی نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ یہ آیت پڑھ کے کہے کہ چلو جی جان چھٹی، عملوں کا وزن تو ہونا ہی کوئی نہیں، جو مرضی کرو۔ ترجمہ یہی ہے کہ ان کے اعمال یہ قیامت کے دن ترازو نہیں رکھا جائے گا، اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ اب کوئی یہ مفہوم نکال بیٹھے کہ عمل تولے ہی نہیں جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا ہی نہیں، رب کسی سے پوچھے گا ہی نہیں، آپ ذرا خود بتاؤ، کچھ دین آپ نے جو سیکھا ہے اس کی جو روشنی میں یہ مفہوم ٹھیک ہوگا کہ غلط؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی قیامت کے دن رب اس کی اس نیکی کو لے آئے گا، اور فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر گناہ کیا اس کو اپنے گناہ کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اب قرآن مجید وہ بھی ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ان کے اعمال کا وزن نہیں کریں گے، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فرمایا قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا یہ حق ہے، سچ ہے۔ یعنی اللہ کریم نے اس بات کو کیا فرمایا کہ یہ حق ہے اور سچ ہے، قیامت کے دن اعمال کا وزن، میزان رکھا جانا، اعمال کو تولے جانا، یہ برحق بات ہے۔ اب یہ بھی آیت ہے،
تیسری جگہ پہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے اعمال کا وزن، نیک اعمال کا وزن ہو گیا بھاری، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ ہوگا کامیاب، وہ بندہ ہوگا۔ اب تیسری آیت بھی بتا رہی ہے کہ وزن ہوگا اور فیصلہ وزن پر ہی کیا جائے گا۔ پہلی آیت بتا رہی ہے کہ وزن لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے وزن کوئی نہیں کیا جائے گا۔ اب کوئی پہلی آیت بیان کر کے لوگوں کو یوں گمراہ کرے کہ عمل کا وزن تو ہونا ہی نہیں ہے، تو دوسری آیات بھی قرآن مجید کی سامنے رکھنی پڑیں گی۔ ایک آیت سن کر یا پڑھ کر ایمان نہیں رکھنا، سب پر ایمان رکھنا ہے کہ آدھا پڑھا آدھا چھوڑ دیا، یا قرآن کی ایک آیت کہیں سے اٹھا لی اور اس کو بیان کر دیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا، نہیں۔ ہم کہیں گے کہ پہلی آیت بھی برحق، دوسری آیت بھی سچ اور تیسری آیت بھی سچ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب آیت کا پس منظر دیکھو گے تو آپ کو بات بڑی سوکھی سمجھ آ جائے گی۔ ہوا یوں کہ حضور کے صحابہ جس وقت سرکار نے چھوڑا نا مکہ اور چلے گئے کہاں پہ؟ مدینہ شریف، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی ہجرت کی، حکم آ گیا تھا کہ مکہ چھوڑو اور جاؤ کہاں؟ مدینہ شریف۔ صحابہ بھی مکہ سے مدینہ چلے گئے، سرکار بھی مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ پیچھے رہ گئے مکہ میں جو ابو جہل پارٹی تھی، اب ساروں کا نام تو میں نہیں لے سکتا، یوں ہی کہہ لو مشرکین مکہ، مکہ کے مشرک، ان کو یہی کہہ لیں کہ ابو جہل کی پارٹی وہاں پہ رہ گئی۔ اب انہوں نے وہاں کے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، سرکار سے دور کرنے کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ذہن میں بھی یہ اپنی طرف سے سازش ڈالنے کے لیے مکہ شریف میں یہ باتیں کر دیں کہ دیکھو اللہ کے پیارے بندے تو ہم ہیں، ابو جہل پارٹی کہہ رہی ہے اللہ کے پیارے تو ہم ہیں، اللہ کے نیک بندے تو ہم ہیں، اللہ نے تو ہمیں قبول کیا ہے، دیکھو جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی مہمان نوازی تو ہم کرتے ہیں، ان کو پانی پلانے والی خدمت ہم کرتے ہیں، ان کو روٹی کھلاتے ہم ہیں، ان کے خیموں کا انتظام ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ ہوتے اللہ کے پیارے، معاذ اللہ، ابو جہل کی پارٹی نے حضور کے بارے میں یا حضور کے صحابہ کے بارے میں کہا کہ اگر یہ ہوتے پیارے تو اللہ اپنے گھر کی خدمت ان سے نہ لیتا، اللہ کے گھر کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں، جو حاجی آتے ہیں ان کو کھانا ہم دیتے ہیں، ان کو پانی ہم پلاتے ہیں، راہوں پہ سبیلیں پانی کی ہم لگاتے ہیں کہ وہ مسافر ہیں، تو یہ نیک کام ہم سے اللہ لے رہا ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ پیارے ہوتے تو بیت اللہ شریف کی خدمت یہ نہ کرتے۔ بات سمجھ آئی یہاں تک؟ یہ کنہوں نے کہا؟ مکہ کے مشرکوں نے، ابو جہل کی پارٹی نے۔ اب بات دیکھو لیول ہے نا ان کی، بظاہر تو بات میں کہ ہم خدمت گزار ہیں حاجیوں کے، ہم نیکوکار ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا میرے رب نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، فرمایا جو اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں نہ رکھتا، جو قیامت کے دن پر ایمان، دونوں بری صفتیں کن میں تھیں؟ مکہ کے مشرکوں میں تھی نا، وہ قیامت کو کوئی نہیں مانتے تھے، اللہ کی قرآن کی آیات کو جھٹلا دیتے تھے، اور ادھر چاڑے ہو رہے ہیں کہ ہم کعبے کی خدمت کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو کافر ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان کوئی نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، فخابطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کے کیے ہوئے سارے عمل برباد ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے قیامت کے دن ترازو نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو حاجیوں کو پانی پلانا ہے، یہ جو روٹی کھلانا ہے، یہ جو وہاں پہ کعبہ شریف کی صفائیاں کر رہے ہیں، فرمایا ان کو ان کے اس عمل کا کوئی بدلہ۔ کیوں؟ عمل کا ریٹ اور ویلیو بنتی ہے ایمان کی وجہ سے، اور یہ تو قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے، آخرت کے دن کو نہیں مانتے، میرے رسول کو نہیں مانتے۔ فرمایا ان کے کسی عمل کا بھی قیامت کے دن کوئی وزن، یہاں پہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کا مطلب ہے کہ ان کے عمل کی کوئی ویلیو کوئی نہیں ہوگی، ان کے عمل کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہوگی۔ اب مبارک ہو مسلمانوں، ایمان بڑی دولت ہے، جس کے پاس ایمان نہیں وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، کعبے کے حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کے اس عمل کی کوئی ویلیو۔
اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایمان والے کو مبارک ہو کہ جس ایمان والے کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوے تو نے اگر کھجور پوری نہیں ادھوری کھجور بھی اللہ کی راہ میں کر دی صدقہ، تیری آدھی کھجور بھی جہنم کی آگ سے تجھے بچا لے گی۔ ایمان کی قیمت ہے کہ نہیں؟ ایمان کی پاور ہے بھائی، ایمان طاقتور چیز ہے، ایمان کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ اگر ایمان نہیں تو بڑا بڑا عمل بھی کسی کھاتے کا۔ پہلے حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی بالکل شروع میں کہ سرکار نے فرمایا تو قرآن بہتا پڑھیں گے خارجی، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں پڑھیں گے لیکن رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ ایمان ضروری ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ جس وقت وہ بن جائے گا تو فرمایا اب حضور کے غلام جو حضور کے سنگ رل کر مکہ چھوڑ کے مدینہ جا بیٹھے، فرمایا ان کے ایک جو، ان کے ایک مٹھ جو کے عمل کے برابر بھی تمہارا عہد پہاڑ جتنا سونا بھی برابری نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ایمان کی ویلیو بڑی ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں۔ تو بہرحال آیت کا مفہوم یہ دونوں آیتیں پڑھ کر یہ ایک واردات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہو سکتی ہے، لیکن جس کے سامنے دوسری آیت ہوگی وہ اس جنگل میں پھنسے گا نہیں۔ اب سنو دوسرے نمبر پر اللہ کریم جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذہن بالکل حاضر رکھ کے سننا۔ آیت ہے 20ویں پارے کی، اللہ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جسے آپ پسند کریں۔ آپ ہدایت، بولو ترجمہ ہے مطلب بھی سمجھاؤں گا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا۔ آیت کے ہر لفظ پہ ایمان رکھنا ضروری، ہمارا ایمان، آیت کے ترجمے پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب واردات سنو کیا ہوتی ہے۔ یہی آیت پڑھ کر کچھ لوگ بیان کریں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ نہیں دیا، اپنے رسول کو کہہ نہیں دیا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت، اور مطلب یہ بیان کرے کہ حضور کے اختیار میں کوئی شے۔ اب یہ ہے ڈنڈی، یہ ہے دھوکہ بازی، اب یہ ہے خیانت۔ آیت کا قطعاً یہ نہیں مطلب کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ آپ ہدایت آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، نہیں۔ ابھی توجہ سے سننا، اگر ہدایت رسول اللہ نے نہیں دینی تھی یا دے نہیں سکتے تھے، اللہ کو رسول بنا کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پیغام رسالت کا مطلب ہی کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن سناؤ، جو کفر کی طرف گئے بت پرست ہیں بتوں سے ہٹاؤ، کدھر لے آؤ؟ اللہ کی طرف۔ بتوں کو چھوڑنا اللہ کی طرف آنا، یہ ہدایت تھی کہ نہیں؟ تو یہ کون دے رہے تھے؟ سرکار دے رہے تھے۔ کلمہ کون پڑھا رہے تھے؟ سرکار پڑھا رہے تھے۔ تو ہدایت تو سرکار دیتے ہیں۔ اب آیت پڑھ کر یہ کہنا کہ جن کے قبضے میں ہدایت بھی نہیں ہے کہ وہ ہدایت بھی نہیں دے سکتے، وہ تو کسی چیز کے مختار ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا اختیار بھی نہیں ہے۔ اور میں یہ واردات آپ کے سامنے عرض کروں تو کچھ لوگ بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اگر حضور کے پاس کچھ اختیار ہوتا سرکار ابو جہل کو کلمہ پڑھا لیتے، معاذ اللہ۔ یہ واردات کہ ان کے پاس کچھ ہوتی، طاقت اتھارٹی ہوتی تو ابو جہل کو کلمہ پڑھا لیتے۔ کوشش ساری زندگی کی پر ابو جہل کلمہ نہ پڑھ سکا۔ اللہ کے بندو، سرکار کے اس انداز پہ اعتراض کرنا کہ اگر معاذ اللہ کے ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو معاذ اللہ یہ کہہ دینا کہ سرکار کے پاس طاقت ہی نہیں تھی پڑھانے کی۔ اللہ کے پاس تو طاقت ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، اللہ پڑھا دیتا۔ کوئی غیر مسلم یہ سوال کر دے پھر اللہ کے پاس طاقت تھی تو اللہ ابو جہل کو پڑھا دیتا کلمہ؟ جو اٹیسٹڈ کافر مر گئے ان کو پھر رب نے کیوں نہیں پڑھایا؟ پھر کیا جواب دو گے؟
پھر یہی جواب ہوگا نا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمتیں ہماری سوچ سے بھی اونچی ہوتی ہیں۔ جب یہ جواب یہاں پہ ہے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ رسول کے کام میں بھی حکمت ہوتی ہے، وہ چاہیں تو نگاہ ڈال کر کسی کو کلمہ پڑھا دیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں ہے، میں یہ بھی دکھا سکتا ہوں، حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ مجھے کافروں نے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا کہ حضور کے پاس جا کے یہ مذاکرات کرو، بات چیت کرو۔ کہتے ہیں جب میں حضور کی مجلس میں گیا، انٹر ہوتے ہی پہلی نظر چہرے مصطفیٰ پہ پڑی تو کہتے ہیں القی فی قلبی الاسلام، کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھتے ہی اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کہاں وہ بات اور کہاں یہ کہ سرکار کی یہ ایک نگاہ سے کلمہ پڑھ گیا۔ ابو جہل کیوں نہیں پڑھا؟ حکمت تھی، وہ حکمت رب جانتا ہے کہ جس حکمت کے تحت رب نے خود بھی وہ نہیں کیا۔ اب سنو کہ رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرنا کہ طاقت ہوتی تو بڑھا دیتے۔ میں انہی کی بولی میں انہی کے لفظوں کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ذرا کسی کو یہ بھی جواب دے دینا کہ اللہ کے پاس تو اتھارٹی تھی نا، اللہ نے شیطان کو کہا نہیں تھا سجدہ کر، وہ فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ قرآن میں ہے نا کہ آدم کو کیا کرو، تو آکڑ نہیں گیا تھا شیطان، کیا تھا سجدہ اس نے۔ اب کوئی غیر مسلم یہ کہے، داہریہ ملحد جو معاذ اللہ خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ کہے رب کے پاس طاقت ہوتی تو شیطان کو جھکا نہ لیتا، کیا جواب دو؟ ایسی باتیں نہیں کرتے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتراض، ذات پر اعتراض کرتے کرتے ملحدوں کو، کافروں کو، بے ایمانوں کو یہ راستہ دو کہ وہ اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں۔ ہرگز نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال اگر اپنی طاقت کا استعمال کر کے چاہتا تو شیطان کی مجال ہی کیا تھا کہ شیطان جھک نہ پاتا۔ رب اپنی قدرت کے تحت ابو جہل کو کلمہ پڑھوانا چاہتا تو ابو جہل کی مجال ہی کیا تھی کہ کلمہ نہ پڑھتا۔ اگر سرکار بھی اپنی رب کی دی ہوئی طاقت سے چاہتے تو سرکار کی چاہت سے عمر فاروق نے کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ اور بولیے دعا ہے حضور کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ اسلام کو طاقت بخش عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ اب مارنے آئے تھے اور کلمہ پڑھ کے گئے، دعا کر دی تھی نا، بولیے نا۔ یہ اتھارٹی استعمال نہیں کی کسی حکمت کے پیش نظر۔ اب یہ ساری کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا اپنے ذہن کی باتیں کر رہے ہیں، نا، پہلی آیت کے ساتھ دوسری آیت ملا کر ہمیں مفہوم نکالنا پڑتا ہے۔ پہلی آیت میں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب سنو دوسری آیت، اور یہ ہے پارہ نمبر 25 کی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم۔ اے محبوب، اب ترجمہ، لفظ انا کا معنی عربی زبان میں بے شک، انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک، بات کو پکا کیا اللہ نے، بے شک۔ کاف کا معنی آپ، لتا دی، لام ہے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ بے شک آپ ضرور، بے شک آپ ضرور ہدایت فرماتے ہو صراط مستقیم کی۔ اب یہ بھی تو قرآن ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا بے شک آپ بالیقین صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہو، پیچھے کا نہیں دیتے، ادھر کا دیتے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ محبوب ہدایت دینا تیرا کام ہے، ہدایت پیدا کرنا میرا کام۔ خالق ہدایت کا کون ہے؟ خالق ہدایت کا کون ہے؟ قاسم ہدایت کے کون ہیں؟ رسول کریم۔ پیدا وہ کرتا ہے، تقسیم حضور فرماتے ہیں۔ پیدا ہدایت کا کرنا یہ اللہ کی شان ہے، پیدا سرکار نہیں کرتے، پیدا رب کرتا ہے۔ ہدایت دیتے کون ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پہلی آیت پڑھ کر مطلق کہا جائے تو پھر جو ہے ایمان پہ حملہ بنے گا اور آیت کا ترجمہ غلط
کرنے کی جو واردات ہے وہ بن جائے گی۔ دونوں آیتیں پڑھیں کہ ایک آیت میں نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے ہدایت پیدا نہیں کر سکتے، جہاں پہ دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے ہدایت تقسیم فرما سکتے ہیں۔ اب سنو ایک اور آیت، اور اس پہ ہی آج کی گفتگو مکمل ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا قول، غور کرنا اور پورے ذہن کے ساتھ حاضر رہ کے سننا۔ اللہ نے فرمایا محبوب قول، آپ خود فرماؤ، آپ بولیے آپ خود فرماؤ، لا املک لنفسی، میں نہیں مالک۔ اللہ نے کسے کہا فرماؤ؟ سرکار کو۔ اب یہ سرکار کو جو فرمانا تھا وہ بھی رب نے سکھایا۔ کیا فرماؤ؟ قل، اے محبوب فرماؤ، لا املک، میں نہیں مالک، لنفسی، اپنے آپ کے لیے، اپنے نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، نہ نفع کا نہ، گھبرانا نہیں، قرآن کی آیت ہے اور مومن قرآن پہ ایمان رکھتا ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ قول محبوب آپ فرما دیجئے، لا املک، میں نہیں مالک، لنفسی، اپنے آپ کے لیے، نفعا، کسی نفع کا، ولا ضرا، کسی بھی نقصان کا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب یہ آیت بڑی دھڑلے کے ساتھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جائے رسول کو کسی چیز کا بھی اختیار نہیں، معاذ اللہ، نبی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے۔ دیکھو سرکار نے خود کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع نقصان کا مالک۔ اچھا، میں دلیل قرآن و حدیث سے پڑھنے سے پہلے سادہ سے انداز میں آپ حضرات سے بات کر کے آپ کے ذہن میں مطلب سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہیں کس خاطر؟ اللہ راضی ہو جائے، انجے نا، کس خاطر؟ اللہ۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ پہ ہی پڑھتے ہو نا، کس کے لیے؟ کہ اللہ ہو جائے راضی، تو بندے کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اونچا بولنا، فائدہ پہنچے گا کہ نہیں؟ فائدہ ہمیں پہنچا، کس وجہ سے؟ کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوا، اللہ کی رضا سے ہمیں اساں اپنا فائدہ کیتا کہ نہیں؟ اپنا فائدہ ہم نے کر لیا کہ نہیں؟ اگر ہم اپنا فائدہ کر سکتے ہیں تو رسول اپنا فائدہ بھی نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خدا نخواستہ اللہ ہر کسی کو مصیبتوں سے، مشکلوں سے بچائے۔ کسی گھر کا سربراہ خدا نخواستہ فوت ہو جائے، لوگ افسوس کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بیچارے تے گھر چلدا پیا سی، آتے ہو کہ نہیں؟ گھر چلدا پیا سی، بچے پلدے پے سن اسی پہ، اور وہ بیچارہ کیا ہے؟ چلا گیا۔ اب یہ جملہ شرک ہے کہ تم نے کسی اور کو سمجھ لیا کہ یہ نفع دے رہا تھا، گھر والوں کو پار رہا تھا، یہ شرک ہے معاذ اللہ؟ نہیں۔ اب وہ جو گیا بڑا سرپرست، اس کو ہم نے پورے گھر کو نفع دینے والا سمجھا، اور رسول کو اپنی ذات کے لیے بھی نفع دینے والا نہ سمجھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن پہ ایمان نہ رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں۔ آیت بھی ہم نے ماننی ہے، آیت سے جان چھڑا کے ادھر ادھر جا سکتے؟ آیت کے ہر لفظ پر ایمان، آیت کے ترجمے پر ایمان، لیکن اس کا مطلب یہ بیان کرنا کہ سرکار کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ غلط۔ میں اور آپ نفع نقصان کے مالک ہیں، تو سرکار کی ذات کیسے نفع نقصان کی مالک نہیں ہو سکتی؟ آپ اس بات پہ تھوڑا مزید جو ہے غور کیجئے کہ ہم سے کوئی پوچھے غیر مسلم آ کے کہ جنت میں جاؤ گے کہ دوزخ میں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اونچا بولو، جنت میں۔ وہ کہے کہ تمہارے پاس جنت میں جانے کی کوئی دلیل کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ دسو بھائی کیا دلیل ہوگی؟ کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا، اللہ کے ساڈا ایک ہی حوالہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہی آخسو کہ کوئی اور گل آخسو؟ جنت میں جانے کا ایک ہی سرٹیفکیٹ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب ہم کہیں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے اساں جنت چ ونجنا ان کا نام لے کر، جن کے نام سے ہمیں جنت ملنی ہے وہ خود کسی چیز کے مالک نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیر مسلم سوال کر سکتا ہے نا، میاں تینوں جنت لبنی انہاں دے نام دے نال، اور تقریر یہ کر رہا ہے کہ وہ خود نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماننا پڑے گا ترجمہ ٹھیک ہے لیکن مطلب بیان کرتے ہوئے ڈنڈی ماری گئی۔ سننا، توحید کسی نے سیکھنی ہو تو ہم سے سیکھے۔ میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ کے سامنے پورے یقین سے بیان کر رہا ہوں۔ ہم کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، لا الماء یروی ولا الخبز یشبع ولا النار یحرق الا باذن اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، ہمارا عقیدہ ہے، ہم پڑھاتے ہیں توحید یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پانی پیاس کون بجھاتا ہے؟ اللہ۔ روٹی بھوک نہیں مٹاتی، بھوک کون مٹاتا ہے؟ اللہ۔ اے مضبوط ایمان رکھنا، روٹی بھوک نہیں مٹاتی، بھوک کون مٹاتا ہے؟ اللہ۔ آگ جلاتی نہیں، جلاتا کون ہے؟ ایسا نہیں بولنا، آگ جلاتی نہیں، جلاتا کون ہے؟ اللہ۔ اس پہ ایمان ہے نا سب کا؟ اب بندہ پانی پینے چھوڑ دے، کیا اس ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ہم پانی پینے چھوڑ دیں؟ ہم کہیں کہ بس پانی پیاس نہیں بجھاتا، اللہ بجھاتا ہے۔ کسی توحید پرست کے پاس جاؤ نا، جو ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کو کہو پانی کیوں پیتے ہو؟ عقیدہ تو یہ ہے کہ پانی پیاس اللہ بجھاتا ہے، روٹی بھوک نہیں مٹاتی، بھوک آگ نہیں جلاتی، تو پھر رکھ دو نا قدم بلا آگ میں، جلاتا تو اللہ ہے۔ لیکن بات سچی ہے، ایمان اسی پہ ہے۔ کیوں؟ دنیا کی کسی شے کے پاس طاقت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اور سمجھ آئی؟ آگ اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام گئے تھے آگ میں کہ نہیں؟ تو ایک بال بھی سڑیا سی بلا، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ کئی آگ میں جا کر نہ جلے، اللہ کا آرڈر نہیں تھے، کئی آگ تو بغیر بھی جل گئے، کیوں؟ کہ جلاتا کون ہے؟ اللہ۔ کئی روٹی کھا کے بھی بھوک نہ مٹے کسی کی، کیوں؟ اللہ نہ چاہے تو کھا کے بھی۔ ہاں کتابیں پڑھو، بیماری ہے ایک جول بطن کی کہ جس کو لگ جائے وہ ٹوکرے روٹیوں کے کھا جائے، پیٹ پھٹ جائے گا، مر جائے گا، مگر اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ کیوں؟ بھوک کون مٹاتا ہے؟ ایک استسقاء والی بیماری ہے، جس کو لگ جائے وہ سمندر میں کھڑا کر دو، پانی پیتا رہے، پیٹ پھٹ جائے گا، مر جائے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اسے کہتے ہیں استسقاء کی بیماری۔ ٹھیک ہے، اب وہ پانی تو پی رہا ہے، پیاس نہیں بجھ رہی، کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہا۔ جہاں اللہ نے نہیں چاہا، پانی نے پیاس، اللہ نے نہیں چاہا تو روٹی نے بھوک۔ کبھی اللہ چاہ لے وے تو کئی جگہوں پہ اپنی قدرتوں کا ظہور فرما کر کئیوں کو بین کھائے بھی بھوک نہ لگنے دے۔ روٹی نہیں کھائی مگر بھوک مٹ جائے، پانی نہیں پیا مگر بھوک۔ اب بخاری کے ایک حدیث پڑھ دوں، وقت بڑا تھوڑا ہے، جلدی سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ چاہے تو بغیر کھائے پیے بھی بھوک مٹا دیتا ہے۔ ہمارے اندر بھی کچھ بیمار ہو جائیں تو 2 دن تک نہ بھی کھائیں، پھر پوچھو کھاسو تو کیسے نہیں، کیوں؟ بھوک بھی نہیں لگی۔ اودی بھوک کہیں مٹائی؟ کھایا پیا تو کچھ نہیں، کس نے مٹائی؟ اللہ نے۔ اب بخاری کی حدیث سنو، میرے نبی علیہ السلام نے لگاتار روزے رکھے، مطلب شام کو افطار نہیں کیا، روزہ لگاتار جا رہا ہے، رات بھی روزہ، صبح سحری نہیں کھائی، روزہ جا رہا ہے، اگلا دن بھی روزہ۔ صحابہ نے دیکھا سرکار ایسے کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں۔ صحابہ نے کرنا شروع کر دیا، وہ بھی لگاتار روزے رکھے۔ 1-2 دن گزرے، سرکار نے دیکھا نوجوان صحابہ ہاتھ میں لاٹھیاں اٹھا کے لاٹھی کے سہارے سے مسجد میں آنا شروع کر دیا۔ کوئی نوجوان دیوار کا ٹیک لگا کے نماز پڑھنے لگا، کچھ لوگوں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی۔ سرکار نے فرمایا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اچھے بھلے صحت مند ہو، نوجوان ہو اور لاٹھیوں کے سہارے سے مسجدوں میں آ رہے ہو، اور تم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو، اور کچھ بیٹھ گئے ہو، کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ لگاتار روزے رکھ رہے تھے تو
تو ہم نے سوچا ہم بھی لگاتار روزے رکھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری شریف میں ہے ایکم مثلی, تواڈے وچوں میرے ورگا کوئی ہو کیویں سکدا, تساں میرے جے ہو سکدے نہیں. کیوں؟ فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی, میرا دن بھی رب کے پاس گزرتا ہے, میری رات بھی رب کے پاس گزرتی ہے, میرا رب نہ مجھے پیاس لگنے دیتا ہے, میرا رب نہ مجھے بھوک لگنے دیتا ہے. اب کھایا سرکار نے کوئی نہیں مگر بھوک, بولو بھوک, پیا کوئی نہیں مگر پیاس. کھانے پینے کی وجہ سے جو نکاحت کمزوری آتی ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوئی, کیونکہ اس نے چاہا. توحید ہے یہ کہ رب کے اذن کے بغیر بھوک نہیں لگی, حالانکہ روٹی نہیں کھائی لیکن بغیر کھائے بھی رب نے بھوک مٹا دی ہے. اب آؤ آیت کریمہ کے مطلب کی طرف. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, ہمارا ایمان ہے. سرکار نے فرمایا, قرآن میں آیا, سرکار فرماتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا مالک نہیں, کسی نقصان کا مالک نہیں. لیکن آگے اللہ کریم جل شانہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ کیا ہے, الا ما شاء اللہ, مگر جب رب چاہے, مگر جب رب, الا ما شاء اللہ, مگر جب رب. کیا مطلب؟ کہ میں اپنی ذاتی طور پر کسی نفع کا مالک ہوں تو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. میں ذاتی طور پر کسی نقصان کا مالک, نقصان کی ملکیت دی ہے تو میرے رب نے دی ہے. اب جہاں پہ بتوں کا ذکر ہوگا وہاں پہ واضح لفظ یہ آئیں گے کہ اللہ نے فرمایا بت نفع نقصان کے مالک, اچھا بولو یار, نفع نقصان کے مالک بت نفع نقصان کے مالک نہیں. ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن سے کوئی دکھائے وہاں پہ اللہ نے فرمایا الا ما شاء اللہ, کہ بتوں میں جب رب چاہے تو وہ نفع دے سکتے ہیں. وہاں پہ رب نے نہیں فرمایا, یہاں پہ فرمایا کہ محبوب فرماؤ کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جب رب چاہے. مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں ہم جتنی اختیار, حضور کی طاقت, حضور کی اتھارٹی, حضور کی پاور مانتے ہیں, ہم اس میں سے ذرہ برابر بھی سرکار کی ذاتی نہیں مانتے. ہم ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی مانتے ہیں کہ رب کے عطا کرنے سے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو یہ شان دی ہے. اب بخاری شریف پڑھو جلد نمبر 1 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا. صحابی فرماتے ہیں حضرت کہ سرکار جنگ احد کے شہیدوں کی مزار پر گئے اور مزار پہ جانے کے بعد سرکار نے مزار پہ کھڑے ہو کر شہدائے احد کا پڑھا جنازہ. سالانہ حاضری بھی ثابت ہو گئی. سرکار ہر سال جایا کرتے تھے شہدائے احد کی مزاروں پر اور وہاں پہ جا کے دعا کرتے تھے. آج گئے سرکار نے وہاں پہ جنازہ پڑھا جیسے میت پہ پڑھا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد کا ممبر بھی آج سرکار میدان احد میں منگوا کے لے گئے. ممبر کہاں پہ ہے؟ میدان احد میں. میدان احد میں شہداء کی مزار پر گئے اور مزار سے ہٹتے ہوئے سرکار نے احد کے میدان میں ممبر لگوایا اور ممبر لگوا کے سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. اللہ کے رسول نے جو خطبہ دیا وہ بخاری شریف میں آیا. یہ لیلا مجنو کی کہانی نہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں, بخاری شریف کی حدیث. سرکار ممبر پہ بیٹھے. اب ممبر پہ بیٹھ کے جس بندے پہ ہمیں نہ اعتبار ہونا وہ بھی کوئی بات کہہ دے تو ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں. بھائی کلمہ پڑھا نہ لا کہ ممبر تے سچی گالی کرسی مان لیندے ہیں نا, تو یہ اتو چاہ دے وے قسم تے پھر بھی یقین کر لیتے ہیں کہ نہیں. رسول خدا ممبر پہ بیٹھے, جو بغیر ممبر کے بھی بولیں تو ہم ان کا ایک ایک لفظ کو سچا مانتے ہیں. لیکن آج ممبر پہ بیٹھے اور سرکار نے اٹھائی قسم, جو بغیر قسم کے بھی سچے. لیکن آج کیا ہے, بات بتا رہے ہیں قسم سے. کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا میرے غلاموں انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم. فرمایا تم میدان قیامت میں بعد میں پہنچو گے, میں تم سے پہلے پہنچوں گا. قربان جائیں ان کے احسان پر. فرد کہتے ہیں اس کو جو دوسروں کے آنے سے پہلے پہنچ کے انتظام کر دے. سرکار نے فرمایا تمہارے معاشر کے میدان میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچا ہوا ہوں گا, تمہارے آنے تک تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا. انی فرۃ لکم, میں تمہارے لیے پیش رہوں گا. آنا شہید علیکم, اور فرمایا قیامت کے دن میرے غلاموں میں تمہارے اوپر گواہ بھی بنوں گا. تمہارے اوپر
اونچا بولو، گواہ بن دیکھے بن سکتا ہے؟ اور بولیے، منگل کے دن کچھ کام ہوا سیوال میں، اسی محلے میں، اسی چک میں، اور آج کے دن اس کے کیس کی پنچایت لگے اور میں گواہی کے لیے حاضر ہو جاؤں اور میں کہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں، ایسی بات ہے؟ کوئی میری گواہی مانے گا بھلا؟ کیوں؟ منگل والے دن میں یہاں پہ نہیں تھا تو میں گواہی دے سکتا نہیں۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی ساری امت کا گواہ بنوں گا قیامت کے دن۔ اگر ہمیں دیکھ نہیں رہے تو گواہی کیسے دیں گے؟ کیا پتہ چلا ہیں گنبد خضراء میں مگر نگاہ سارے امتیوں پر ہے۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو، کیا ہے؟ فرمایا واللہ انی لانظر الی حوضی، فرمایا صحابہ اللہ کی قسم میں یہاں بیٹھے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، میں یہاں بیٹھے حوض کوثر ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں۔ پوچھنا بنتا تو نہیں لیکن صرف ایمان کی مضبوطی کی خاطر۔ سچ کہا، سچ فرمایا نا، ممبر پہ بھی ہیں اور ساتھ کیا ہے؟ قسم بھی ہے۔ بغیر اس کے بھی ہوتی تو ہم نے کیا کہنا تھا؟ سچ ہی ہے۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ سرکار نے فرمایا کہ میں یہاں بیٹھے حوض کوثر کو عہد دے میدان دے نال ہی کھلوتا سی۔ حوض کوثر، حوض کوثر تے لگنا قیامت والے دن جنت وچ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بیٹھے وہ جنت کے اس حوض کوثر کو دیکھ رہے تھے؟ بولیے، پھر مان لو نا کہ آج بھی روضہ شریف میں بیٹھ کے ہم غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہاں بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ مدینہ شریف سے سیوال کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اپنے غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ بھی فرمایا کہ میں یہاں پہ بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ معجزہ تھا اور ایک وقت کی بات تھی، نہ، عربی زبان کے اندر لفظ لانظر کا معنی ہے میں اب دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ ترجمہ مضارع کا یہی بنتا ہے کہ اب صرف نہیں کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت تک دیکھتا رہوں گا۔ جس مقصد کے لیے حدیث میں نے چلائی وہ جملہ آگے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرمایا کہ مجھے رب نے زمین ساری کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ مجھے رب نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا کا معنی اگر وہ کریں کہ نفع نقصان کے مالک ہیں ہی نہیں، یہ قید لگائے بغیر کہ اللہ کی عطا سے ہیں ذاتی طور پر نہیں، یہ فرق کیے بغیر جو ترجمہ ہوگا کہ نہیں جی کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا بنے گا کہ سرکار تو فرماتے ہیں کہ مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دے دی ہیں۔ جن کے پاس ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں وہ نفع نقصان کے مالک بھی ہیں کہ نہیں؟ اور بولیے، ہیں، لیکن ان کے پاس جتنی پاور ہے، توحید یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے وہ ساری طاقت میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی عطا سے ہے، جو دیا ان کو وہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ خزانوں کی چابیاں ہیں مگر دی کس نے؟ اب وہ جس کو چاہیں عطا فرما دیں، وہ جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، جنگ خندق کی تیاریاں ہو رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کے ساتھ مساوات کے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ایک بڑا چٹان آ گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت ہی کوشش کیتی ہے تو چٹان ٹوٹتی نہیں پئی۔ سرکار نے فرمایا ذرا کدال مجھے دو نا، تو سرکار نے کدال پکڑی، اللہ کے رسول خود خندق میں اتر گئے۔ اللہ کے رسول نے کدال اٹھائی، اٹھا کے ماری، صحابہ کہتے ہیں حضور کی پہلی ضرب سے، پہلی ٹھوکر سے چٹان سے آگ لگی، آگ نکلی، ایک ٹوٹا ٹوٹا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے ایران کی فتح عطا فرمائی ہے۔
پھر چٹان پہ ٹھوکر لگائی، آگ نکلی۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے روم کی فتح عطا فرمائی ہے۔ روم اور ایران اس وقت سپر پاور تھے جیسے آج امریکہ ہے، مسلمانوں کی تعداد توڑی تھی۔ جب سرکار نے یہ جملہ بولا منافق پرے جا کے ہنسنے لگ گئے، انہوں نے کہا ویکھو جی گلاں کیوں جیاں کر دینے، مدینہ بچانے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں اور خندق کھودنی پڑ رہی ہے، تے گلاں کینج دیاں کہ ہم فارس بھی فتح کریں گے، ہم ایران بھی فتح کریں گے۔ منافقوں نے پرے جا کے یہ باتیں کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں ایمان لانے کے بعد تمہیں دکھوں سے مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا، اور دکھوں اور مصیبتوں کے بعد اللہ کی مدد تم پہ اترے گی، اللہ مدد تمہاری فرمائے گا۔ اور صحابہ نے کہا دو گلاں کیتیاں سن سرکار نے کہ دکھ بھی جھیلنے پڑیں گے، مدد بھی آئے گی۔ اے ایک تے ویکھی بیٹھے ہاں اکھاں نال، اے ہو گئی سچی تے ایمان ہے ہمارا کہ اللہ دوسری بھی سچی فرمائے گا۔ اب دیکھو کہ خزانوں کی چابیاں جن کی ایک ٹھوکر پہ ایران کی فتح پڑی ہوئی ہے، جن کی ایک ٹھوکر پہ فارس کی جو ہے روم کی فتح پڑی ہوئی ہے، اس محبوب کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب میں یہ موضوع چھیڑ کے بیٹھ جاؤں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، 2 بج چکے ہیں، تو میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر پڑھنا ہو قرآن تو پورا پڑھو، ورنہ خارجیت کے رنگ میں کبھی نہیں کہ جنہوں نے صحابی پہ فتویٰ لگایا مولا علی پہ شرک کا، کہ جنہوں نے جابر بن عبداللہ کی تقریر کو جھٹلا دیا۔ سنو، قرآن سے پڑھنی ہو تو دونوں چیزیں مل سکتی ہیں، توحید خدا بھی ملتی ہے، شان مصطفیٰ بھی ملتی ہے، مگر آنکھیں کھول کے پڑھو تو ہر رنگ میں رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہاں کسی کی قسمت میں ہدایت نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، ہم توحید بھی مانتے ہیں اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتے ہیں۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔